رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمة الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب. اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے. پس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو. تم اس وقت دارالعمل میں ہو اور یہاں حساب اور جزا و سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دار آخرت میں پہنچ جانے والے ہو. وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا. اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دو بڑی بیماریوں کو تذکرہ فرمایا ہے. اس میں ایک بیماری ہے ہوا. ہوا کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں یا احکام شرع کے معاملے میں اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا، یا یوں کہیے کہ نفسانی خواہشات کے پیش نظر شریعت کے احکام کو پس پش ڈال دینا، اس کو ہوا کہا جاتا ہے. اور طول عمل کا مطلب زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں باندھنا. یہ دو بڑی خطرناک بیماری آپ نے ارشاد فرمائی. ان میں سے جو پہلی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذاتی خواہش کو، ذاتی خیال کو فوقیت دیتا ہے، اور جو چیز اس کے خیال میں آ جائے تو اس کو قبول کرتا ہے، اور جو نہ آئے تو اس کو قبول نہیں کرتا. یہ آج اس امت کا بہت بڑا مرض بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت سے ہٹ گئے، اور وہ ہر چیز کو اپنی عقل کے مطابق چلانا چاہتے ہیں کہ ہماری عقل میں جیسا آ رہا ہے بس وہی صحیح ہوگا. اگر کوئی صحیح حکم بتلایا جائے اور ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں. اگر زبان سے نہ کریں تو عمل سے کر دیتے ہیں، بالکل ہی اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ طریقہ مشرکین کا رہا ہے. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان مشرکین سے، کفار سے کہا جاتا ہے تم آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کریم کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم کو ہمارے آبا و اجداد کافی ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے بس ہم اس پر چلیں گے، ہمیں وہی کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا وہ تمہارے بڑے نہ کوئی دینی عقل رکھتے ہو، نہ ہدایت پر ہو، تو بھی تم ان کے پیچھے چلو گے؟ آج بہت سے خاندانوں میں کچھ رسم و رواج ایسے یعنی رائج ہو گئے ہیں، اور اس طرح ان پہ عمل تو ہوتا ہے کہ گویا بس وہی دین ہے. اگر اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے بڑوں سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے کوئی نیا دین بیان کر دیا. تو اس ہوا کی بیماری کی وجہ سے انسان ہدایت سے دور رہتا ہے. جو دوسری بیماری ہے طول عمل، اس کی وجہ سے انسان بدعملی میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. یہ اس زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدوں کی بیماری سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ آخرت کو بھول جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنی آخرت کو بھول جائے گا تو دنیا میں اس سے کیا کچھ نہیں ہوگا. جس کو آخرت یاد ہو، اللہ کا خوف ہو، تو پھر بھی کچھ محتاط رہتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، تو وہ کچھ چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس کے دل و دماغ سے آخرت کا خوف نکل جائے، اللہ کا خوف نکل جائے، تو پھر وہ تو شتر بے مہار ہے، اور وہ ایک جانور کی سی زندگی گزارے گا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جو بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں تم پر فخر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، مجھے تم پر فخر و فاقے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں اس بات کا کہ تم کو دنیا بہت زیادہ دی جائے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو دنیا زیادہ دی گئی.
پھر وہ اس دنیا کے چاہنے والے ہو گئے اور اس کے پیچھے پڑ گئے، تو تم بھی اس کے پیچھے پڑ جاؤ زیادہ دنیا ملنے کی وجہ سے، پھر جیسا کہ دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا وہ تم کو بھی ہلاک کر دے گی۔ تو آج یہی تنافس ہو رہا ہے دنیا کے معاملات کے اندر، انسان دنیا کے پیچھے پڑ کر ایک دوسرے سے ریس لگا رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ آخرت کو بھلا بیٹھا، احکام شرع کو اس نے پس پش ڈال دیا۔ اب نہ وہ سود کو حرام سمجھ رہا ہے، نہ رشوت کو حرام سمجھ رہا ہے، نہ کسی کے مال کے غصب کرنے چھیننے کو حرام سمجھ رہا ہے، میراث پوری تقسیم نہیں کر رہا، اس کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہا۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے اور وہ طول عمل کی بیماری مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں سے ہوا اور طول عمل کی بیماری کو نکال دے۔ الحمد